بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ 2 محرم یعنی اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ در کربلا پر پہنچا۔ آج کا کاروان حسینی چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے۔ اس زمین پر پہنچتے ہی قافلہ حسینی کے دلوں پر ہیبت طاری ہوئی اور امام نے اپنا زلزلہ کربلا پہنچتے ہی زلزلہ خود ہی رک گیا۔ جب زلزلہ نے قدم نہیں بڑھائے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے رہو بدل دی۔ اسی طرح سب نے قدم نہیں بڑھائے تو مولا حسین علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ تمام اصحاب نے مختلف نام بتائے۔ کسی نے کہا کہ الفرات بھی ہے اور کسی نے کہا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ جب یہ نام سننا تھا تو امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے امام مظلوم، کیا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ بس امام نے ایک سرد بڑی اور شدید گریہ کیا اور فرمایا خدائے قسم اور مصیبت سے بھری جگہ کربلا یہی ہے۔ خدائے قسم ہمارے جوانان یہیں پر مارے جائیں گے، ہماری عورتیں یہیں پر بیوہ ہوں گی، قسم خدا کی ہمارے بچے یہیں پر ذبح ہوں گے، قسم ہے اس ذات اقدس کی عزت ناموس یہیں پر تارہ تارہ ہوں گے۔ بس میرے جوانوں، شرفا کے وارثوں، یہیں پر اتر جاؤ، یہی ہمارے قربا گاہ کا مقام ہے۔ پھر امام نے فرمایا میں کرب اور بلا سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جگہ کربلا ہے، یہیں پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہیں پر ہمارے خون بہیں گے، یہ مجھے میرے نانا نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر آتے ہیں، زمین کربلا کی خاک کو ہاتھ میں لے کر بو کو سونگھتے ہیں اور رومال سے ایک اور خاک کو لے کر اس خاک کے رنگ سے ملایا جس کو آپ نے جیب سے نکالا۔ دونوں کا رنگ سرخ تھا۔ حضرت نے فرمایا یہ وہی مٹی ہے جو اللہ کی طرف سے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے اور کہا تھا اے نبی، یہ قبر مطہر حسین علیہ السلام کی مٹی ہے۔ کربلا پہنچتے ہی مولا نے حکم صادر کی باشندگان نینوا کو بلاؤ۔ سب حاضر ہوئے تو مولا نے فرمایا میں تمہاری زمین پر رہنا چاہتا ہوں۔ سرکردگان نے عرض کی مولا ہم سنتے ہوئے آئے ہیں جو بھی اس زمین پہ وارد ہوئے وہ بلائے عظیم میں مبتلا ہوئے، ہرگز اس زمین پر سکونت نہ فرمائیں۔ مولا نے فرمایا میں کیوں کر اس زمین پہ نہ رہوں، حکم الہی صادر ہو چکی ہے۔ یہ فرما کر 60,000 درہم میں 4 میل مربع زمین مولا نے خرید لی اور 2 شرط رکھ لیں، یہ ایک کہ اس زمین پر زراعت نہ کیجیے، دوم یہ کہ کوئی بھی زائر آ جائے تو ان کو ہمارے قبور دکھانا اور 3 دن تک ان کی خدمت کیجیے۔ حسین علیہ السلام نے مولا غازی عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ مولا غازی عباس نے حکم کی تعمیل کی۔ جب کاروان حسینی کربلا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور غم دل سے مناجات کرنے لگے جو یہاں سکرین پر درج ذیل ہیں۔ حسین علیہ السلام یہ مناجات پڑھ ہی رہے تھے کہ بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سن کر عرض کی ہائے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین مجھے اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ بین سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا دیکھو میری بہنوں، اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں رکھو، آسمان بھی فانی ہے، زمین بھی فانی ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ میری بہنوں خیال رکھنا، میرے بعد گریبان چاک مت کرنا اور ایسی کوئی بات مت کرنا جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ماں زہرا زخمی پہلو لے کر چلی گئی، بابا علی زخمی پیشانی لے کر، بھائی حسن زہر سے شہید ہوئے، جس طرح پہلے صبر کیے تھے اب بھی صبر کرنا۔ ہائے علی ابن الحسین علیہ السلام، اللہم عن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔